میرے مضمون کا عنوان ہے غزل کے جدید منظرنامے میں حسرت موہانی کی اہمیت و معنویت۔ 1857 کے آس پاس کا جو منظرنامہ ہے اس پہ آپ غور کریں تو وہ غزل جو بے حد مقبول رہی دہلی دبستان اور لکھنؤ دبستان یا عظیم آباد یا حیدرآباد جہاں بھی، تو وہ منظرنامہ غزل کا تھا۔ لیکن 1857 کے بعد غزل پر خاص طور سے مولا الطاف حسین حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کے بعد غزل پر خطاب نازل ہوا۔ غزل کے تعلق سے تنقید شروع ہوئی، خاص طور سے جب حالی نے یہ کہا ہو چکی حالی غزل خوانی کے دن، راگنی بے وقت کی اب گائے کیا۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ غزل اب بے وقت کی راگنی ہو رہی ہے، اور بہت دنوں تک غزل پس پشت گئی اور نظم آگے بڑھتی چلی گئی۔ لیکن آپ سب واقف ہیں کہ اردو غزل میں جو توانائی، جو کشش، جو رغبت، جو چاہت اور جو تاثیر ہے وہ پھر ابھر کر سامنے آئی، اور اسے ابھارنے والوں میں سر فہرست نام مولانا حسرت موہانی کا ہے۔ حسرت موہانی نے دہلی دبستان اور لکھنؤ دبستان کی اہمیت، افادیت، ان کی زبان و بیان کی خوبیوں کو سموتے ہوئے ایک نئے انداز میں، نئے تناظر میں، نئے لب و لہجے کے ساتھ اردو غزل کو پیش کیا، جس میں تصنع، تکلف سے کام لیا گیا، اور یہ دکھایا گیا کہ جیسے یہ ایک نارمل انسان کے عشق یا جذبات کی کہانی ہے۔ بہت مشہور ان کی غزل ہے جس کے اوپر یہ ہے کہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ اس میں اس پوری غزل میں آپ دیکھیں اس جگہ پر جب آتا ہے کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ تو یہ جزیات، یہ کیفیات، یہ تاثرات، یہ احساسات جو لگتا ہے کہ جس میں بالکل نارمل زندگی ہے، یہ پہلی بار غزل میں ابھر کر آئی۔ اسی غزل کا ایک بہت مشہور شعر یہ بھی ہے، سنیا، دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ دوپہر، ننگے پاؤں، محبوب، اور یہ غزل میں ان کے ہاں ایک نیا انداز جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا ہے۔ مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو اس میں وہ تمام چیزیں، وہ کیفیات جو عموماً غزل میں نہیں استعمال ہوتے تھے، یعنی سیاسی ماحول، سماجی ماحول، اقتصادی ماحول، روزمرہ کی زندگی اور روزمرہ کے تمام مسائل اور مسائل کو انہوں نے سمیٹ لیا ہے۔ ان کے اب غزل مختلف رنگ میں، مختلف آہنگ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے پورے مضمون میں نے پوری تفصیل دی ہے، یہ چاہے وہ عشق رسول ہو، یا تلک کی پیروی، یا خلافت تحریک ہو، یا ترقی پسند تحریک کی کل ہند کانفرنس، گنیش شنکر ودیارتھی کا ساتھ ہو، یا مہاتما گاندھی کی قربت، حسرت نے اپنا انداز، اپنا لہجہ، اپنی شناخت برقرار رکھی ہے۔ اپنے فن پاروں میں تہذیبی، تاریخی، سیاسی، سماجی، ثقافتی آگاہی کو سموتے ہوئے فنی نکات پر مضبوط گرفت بنائے رکھی ہے۔ اسی لیے ان کی غزل کے اشعار میں لطیف جذبات اور نازک احساسات کے ساتھ معنویت کا دریا موجزن ہے۔ ان کی شاعری دور ازکار فلسفیانہ موشگافی اور افلاطونی خیال آرائی کے بجائے ایک عام انسان کے عشقیہ جذبات کی کہانی ہے یا ترجمانی ہے۔ انہوں نے ایک عام انسان کی جو کیفیات تھی، ان کیفیات کو، عشق کے اس تصور کو، جیسے آج ناول آیا ہے کہ چاند ہم سے باتیں کرتا ہے، تو اسی طرح غزل میں ان کے ہاں چاند اب باتیں کر رہا ہے، اور یہ باتیں کرنے والا چاند عوام کے مسائل، زندگی کے مسائل، روزمرہ کے مسائل، بلکہ 21ویں صدی کے مسائل اور مستقبل کے اور بھی مسائل پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے غزل کی، آپ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غزل
میں اپنے اس طویل مضمون میں کا احترام اس طرح سے کر سکتا ہوں مختصر ترین لفظوں میں کہ حسن موہانی نے دراصل غزل کی آبرو بحال کی اور یہ ثابت کیا کہ اردو غزل میں زمانے کے بدلنے کی ممکنہ صلاحیت موجود ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے داخلیت پسندی کے خول سے غزل کو باہر نکالا اور اس میں ہجر و وصال، رنج و نشاط اور عرفان حیات کا حسین امتزاج پیدا کیا۔ زبان و بیان کے تناظر میں ان کی غزل دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کے تصورات اور امتیازات کا سنگم ہے۔ اس اعتبار سے بھی ان کی غزل عشق یا شاعری کا ایک معیاری نمونہ قرار پائی ہے زبان لکھنؤ میں رنگ دہلی کی نمود، تو اس سے حسرت نام روشن شاعری کا ہو۔